گناہ کی رغبت دلانا اور اسے گناہ کو خوبصورت کر کے پیش کرنا۔ آدم علیہ السلام کے پاس بھی شیطان آیا تو کیا اس نے کہا تھا؟ قال یا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، میں آپ کو ایسا درخت نہ بتاؤں جس کا پھل کھانے سے ہمیشہ ہمیشہ آپ جنت میں رہیں گے، ایسی بادشاہی ملے گی جو ختم ہی نہیں ہوگی۔ قرآن اس لیے کہتا ہے فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، جس کے لیے برائی کو مزین کر دیا جائے اور برائی کو وہ اچھا کہہ رہا ہو۔ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بیع و شراء، تجارت، بزنس، یہ انبیاء نے بھی کیا ہے۔ 50 آیتیں قرآن میں آئی ہیں، حلال ہے لیکن سود حرام ہے، لیکن سود حرام ہے۔ ایسے دلائل دیں گے آپ کو، ایسی چلاکی دکھائیں گے اور ایسے جو ہے وہ گھوم گھما کے لائیں گے، نہیں اصل میں سود یہ ہے، ہم نے تو یوں کیا ہے اور وہ کیا ہے، تو آپ کی اس چلاکی سے سود حلال ہو جائے گا۔ درہم ربا اشد من 36 زنیہ، 36 مرتبہ کوئی زنا کرے تو جتنا گناہ ہے اس کے مقابلے میں 1 درہم سود کا کھانے کا گناہ ہے۔ آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ بینک میں 1 کروڑ روپیہ رکھوا کے، میرے نہیں علم میں کہ 16% ہے کہ 14% ہے کہ 17% جو آپ مہینے کا لے لیتے ہیں، یہ حلال ہے آپ کے لیے؟ 1 درہم کا اتنا گناہ ہے۔ اور دوسری روایت بھی آپ سن لیجئے، الربا 72 بابا وفی روایت حوبا، 72 دروازے ہیں سود کے، یا 72 گناہ ہیں۔ ادناها اتیان الرجل امہ، سب سے کم درجے کا گناہ سود کا اتنا ہے کہ کوئی ماں سے زنا کرتا ہے۔ لیکن ہماری شرم ہی ختم ہوگی، ہم کہتے ہیں گھر بیٹھے ہمیں سب کچھ آ رہا ہے تو پھر کیا ہے، کاروبار ہے ہمارا۔ یہ باتیں جو ہیں یہ اگر زمین کے اوپر سمجھ نہ آئیں تو زمین کے نیچے سمجھانے کا بھی اللہ نے بندوبست کیا ہے، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے آگے بھی سمجھانے کے بندوبست کیے ہوئے ہیں جہنم کی شکل میں۔ برائی کو مزین کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ اچھے بھلے نیک آدمی ہوں گے، کہیں گے پھر کیا ہے گانے سے۔ یہ بات اللہ کے رسول کو سمجھ نہیں آئی، نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ کو سمجھ نہیں آئی۔ ان کی خوشیاں کیسے ہوتی تھی اور آپ کی خوشیاں کیسے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی کہ بیٹھو پہلی صف میں، بیٹی بیٹی کی شادی ہو تو وہاں رقص ہو رہا ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا جوڑ ہے اس چیز کا؟ پھر آگے سے جواب ملتا ہے بس جی بچے مانتے نہیں۔ بچے آپ ہیں کہ وہ ہیں؟ اب آپ ہیں، بس بچے جو ہوئے، کیا بچوں کی عمریں ہیں؟ 40 سال کا بچہ ہوتا ہے، اب یہ اور بڑا ہونا ہے، بس بچے ضد کر لیتے ہیں۔ کبھی آپ کے گھر میں جو زیور پڑا ہے وہ ضد کر کے لے جائے اور جا کے کسی کو دے دے، میں دیکھوں گا کیسے تم چپ بیٹھے ہو۔ کبھی آپ کے شاپ پہ غلہ اٹھا کے کسی کو دے دے اور ضدی تھا کہ میں نے دینا ہی دینا، میں دیکھوں گا کیسے تم کہتے ہو باجی ضد کی تھی، وہ 2-4 لاکھ روپیہ سے دے دیا تو پھر کیا ہوا ہے؟ یہ وہ غیرت کا فقدان ہے جب انسان ڈھول اور اس طرح کے گانوں اور اس طرح کا شوقین بنتا ہے تو غیرت ختم ہو جاتی ہے۔